بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے ولا تعتدوا اور کسی پر زیادتی مت کرو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ یہ قتل سے زیادہ سخت ہے فتنہ جو کفار کی طرف سے دین اسلام میں رکاوٹیں یہ قتل سے زیادہ سخت جرم ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس حتیٰ یقاتلوکم فیہ حتیٰ کہ وہ لڑے تم سے اس مسجد میں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ تم سے لڑیں فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان کو مارو كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی سزا ہے کافروں کی ابواب البر نیکی کے ابواب چل رہے ہیں مختلف احکام رب العالمین بتلا رہے ہیں ان میں سے یہ نامہ حکم کتاب ہے کتاب لڑائی کرنا جہاد کرنا اور یہ جہاد اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے قرآن حکیم نے جتنا جہاد کو بیان کیا ہے اتنا کسی حکم کو بیان نہیں کیا 556 آیات ہیں قرآن حکیم کی جو جہاد کے متعلق ہیں اور قرآن حکیم میں کوئی اتنا حکم بیان نہیں کیا گیا جتنا جہاد کو بیان کیا گیا ہے اور اس مقام پر جہاد کے آیات بیان کرنے کی غرض یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے تو اس وقت مسلمانوں کو روک دیا گیا یہ مسلمان اس وقت کیوں نکلے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس کا ذکر سورۃ فتح کے اندر ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں جو ہے نا کچھ لوگ سر مڈا رہے ہیں کچھ لوگ بال کٹوا رہے ہیں اور لوگوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب سے بڑے محظوظ ہوئے اور پھر اپنے رفقاء کو یہ خواب ذکر کیا صحابہ کرام جو غیر مشتاق تھے جو مکہ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے مدینہ طیبہ کے اندر وہ دلی طور پر خواہش رکھتے تھے کہ ہم کسی طرح اپنے آبائی وطن میں جائیں اور بیت اللہ کی زیارت کریں وہاں جا کر عبادت کریں تو وہ تیاری کرنے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے تقریباً 1500 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر روانہ ہوئے اور مکہ سے دور حدیبیہ 9 کلومیٹر کے فاصلے پر روک دیا گیا اور وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہونے دیا یہ حدیبیہ کا واقعہ بڑا معروف ہے اور پھر وہاں صلح کے ذریعے مسلمان واپس ہوئے اور یہ طے ہوا کہ آئندہ سال آ کر یہ عمرہ ادا کریں گے بغیر ہتھیاروں کے آگے اس سال کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو آئندہ سال پھر جب مسلمان تیار ہوئے تو وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا یہ 4 مہینے محترم ہیں ذوالقعدہ ذوالحج محرم اور رجب یہ رجب الگ ہے اور یہ 3 مہینے مسلسل ہیں ذوالقعدہ ذوالحج محرم اور رجب یہ 4 مہینے محترم ہیں ان مہینوں میں قتال نہیں کرنا چاہیے ممانعت ہے تو جب یہ روانہ ہو رہے تھے تو ذوالقعدہ تھا اب صحابہ اکرام کے دل میں اشکال پیدا ہوا کہ ہم ذوالقعدہ میں جا رہے ہیں اور کفار سے صلح ہے کفار سے معاہدہ ہے کفار سے معاہدہ کرنا یہ تو جو ہے نا ہم تو معاہدے کی پاسداری کر لیں گے لیکن وہ پاسداری نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے قتال کریں اور مہینے محترم چل رہے ہیں ان مہینوں کے اندر قتال کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ ہم پر ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمارے لیے جو شریعت کے احکام ہے ہم تو ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے تو یہ صحابہ اکرام کے دلوں میں اشکال تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اشکالات کو دور فرما دیا فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑے تم بھی ان سے لڑو
اگر وہ محترم مہینے کا احترام نہیں کرتے، تم پر جو ہے جلغار کر دیتے ہیں، لڑائی کر دیتے ہیں، تو تمہیں بھی اجازت ہے تم بھی ان سے لڑو، لیکن ولا تعتدوا، تم حد سے زیادتی نہ کرنا، تجاوز نہ کرنا۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد اور ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد۔ مسلمانوں نے اکثر طور پر دفاعی جہاد کیا ہے۔ اب بدر دیکھو مدینہ کے قریب ہے، اور کفار کتنا سفر کر کے بدر میں پہنچے اور مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ اور بالکل مدینہ طیبہ کی حدود کے اندر ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق ہے، وہ مدینہ کے قریب لڑی گئی۔ تو کفار جو ہے نا اقدام کرتے ہیں، مسلمان عمومی طور پر دفاع کرتے ہیں، لیکن مسلمان بھی اقدام کرتے ہیں، اقدام کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر جا کر چڑھائی کر دی۔ اقدامی جہاد بھی ہے، دفاعی جہاد بھی ہے، لیکن عمومی طور پر حکم یہ ہے کہ دفاعی جہاد ہوتا ہے۔ جب کفار جو ہے نا وہ جلغار کریں تو ان کا دفاع کرنا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ان کی شرارتیں حد سے بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اس کا علاج جہاد کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا، پھر اقدامی جہاد کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے جسم کے اندر کوئی پھوڑا نکل ہے اور وہ پھوڑا بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو جسم کا حصہ، لیکن بہت تنگ کر رہا ہے، اگر اس کو نہ نکالا جائے تو جو ہے جسم اور خراب ہو رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو پھر جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اس پھوڑے کو نکلوانا پڑتا ہے، اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح کفار جب حد سے تجاوز کرنے لگے پھر ان پر اقدام کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن یہاں دفاعی جہاد کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم بھی قتال کرو، لیکن ولا تعتدوا، تم حد سے زیادتی نہ کرنا، تجاوز نہ کرنا۔ مسلمان جہاد کے اندر بھی پابند ہے، مسلمانوں کو پابندی لگا دی کہ تجاوز نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تم نے ان سے نہیں لڑنا۔ اسی طرح کمزوروں کو نہیں مارنا، مزدوروں کو نہیں مارنا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بوڑھے اپنی کٹیا کے اندر بیٹھے ہیں، بوڑھے کے اپنے جو ہے نا اسی خاص جھوپڑی کے اندر بیٹھے ہیں، تمہارے ساتھ لڑائی کرنے نہیں آئے، ان کو نہیں مارنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ ہاں جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں پھر ان کو چھوڑنا نہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہیں کرنا۔ تو جہاد بھی اللہ کا حکم سمجھ کر مسلمان کرتے ہیں، کسی پر جو ہے نا یہ ہاتھ اٹھانا یہ مسلمان روا نہیں سمجھتا۔ ہاں کوئی گریبان پکڑ لے پھر گریبان چھڑانا تو حق بنتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ گریبان پکڑ لے اور دو تھپڑ بھی لگا دے، آگے یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے، چپ کر کے کھڑے رہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ کتے اگر پاؤں میں پڑ جائے تو پھر اپنا پاؤں تو چھڑانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اگر یہ اقدام کرتے ہیں تو پھر اپنا دفاع تو کرنا پڑتا ہے نا، لیکن دفاع کرنے میں فرمایا زیادتی نہ کرو، ناجائز قتل نہ کرو، جو تمہارے ساتھ لڑ نہیں رہے ان کو نہ مارو، عورتوں کو قتل نہ کرو۔ ایک موقع پر ایک جہاد کے اندر ایک عورت مری ہوئی پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا اس عورت کو کس نے قتل کر دیا؟ ہاں کوئی عورت ایسی شرارت مزاج ہے جو جہاد میں سامنے آ گئی ہے، مسلمانوں کو بہت تنگ کر رہی ہے، پھر تو اس کو دور کرنا ہی ہے، پھر تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، لہذا حد سے تجاوز نہ کرو۔ آپ نے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ فرمایا مسجد حرام کے اندر تم داخل ہو اور وہ تمہارے ساتھ قتال کریں، تم پر لڑائی کریں، تو فرمایا پھر تم بھی ان سے لڑو، پھر تم بھی جو ہے نا اپنا دفاع کرو وہاں جا کر، اور نکال دو ان کو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ تم اسی مسجد حرام کے اندر رہ رہے تھے اور یہی حدود حرم کے اندر رہ رہے تھے، انہوں نے تمہیں نکال دیا، لہٰذا تم بھی ان کو نکالو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ قتال نہیں کر رہے، مسجد حرام کے اندر تم سے نہیں لڑ رہے، پھر لڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ابتدا کریں پھر اپنے آپ کو چھڑانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح فرمایا حرم کے اندر کوئی بندہ تم پر حملہ کر دیتا ہے، عام حالات میں کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ پھر اپنا دفاع ہی نہ کرو، بلکہ اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بندہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کوئی وار کر دیتا ہے، تو پھر اپنا دفاع کرنے کی وہاں بھی اجازت ہے۔ فرمایا والفتنة أشد من القتل، اور فتنہ یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ کفار نے جو فتنے پھیلائے ہیں، جو لوگ مسجد حرام کے آل تھے ان کو وہاں سے نکال دیا، مسلمانوں کو نکال دیا اور دین سے روک رہے ہیں، جو لوگ مسجد حرام کے آل ہیں ان کو مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دے رہے، یہ فتنے پھیلا رہے ہیں، اور یہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت جرم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کفار زیادہ جرم کر رہے ہیں، اگر تم دفاع میں قتال کرو تو یہ اس فتنے کے مقابلے میں بہت کم جرم ہے، لہٰذا تمہیں اجازت ہے کیونکہ ان کا جرم شدید ہے، والفتنة أشد من القتل۔ آگے فرمایا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو حتیٰ کہ وہ تم سے لڑنے لگ جائیں، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں پھر تم ان سے لڑو۔ فإن قاتلوكم فاقتلوهم، اگر مسجد حرام کے اندر تمہیں قتل کرتے ہیں تو تم بھی انہیں قتل کر دو۔
تو یہ اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو تمہیں بھی حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ کذالک جزاء الکافرین، فرمایا یہی سزا ہے کافروں کی، کافروں کی یہ سزا ہے۔ یہ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خاص طور پر نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس میں آدمی مرتا نہیں ہے، مرنے کے بعد الٹا زندگی مل جاتی ہے، ایسی زندگی مل جاتی ہے جس کو فرمایا کہ موت کہنا ہی نہیں ہے، اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ایسی زندگی ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرمایا ایسی زندگی ہے کہ جس میں انہیں شہداء کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، اور اس ہتھیار سے کافر اتنا کانپتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں کانپتا، کہ مسلمانوں کے پاس جو یہ ہتھیار ہے قتل کرنے کا، جہاد کرنے کا، یہ بڑا خطرناک ہتھیار ہے، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اگر بچ گیا تو اتنا بڑا اجر ملے گا کہ میرے اجر میں کوئی شریک نہیں ہوگا، اگر مر گیا تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور اس زندگی میں ہمیشہ کے لیے نعمتیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے انعامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا شبہات کے شکار ہو کر جہاد کو اللہ کا حکم نہیں سمجھتے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور جہاد کا انکار کرنا یہ ایسے ہے جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے، یا ایسے ہے جیسے کوئی روزہ کا انکار کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ارکان اسلام میں سے ایک بہترین حکم اور بڑا عظیم ترین حکم ہے، جس کو قرآن حکیم نے سب سے زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ